بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوی پیڈیا میں خوش آمدید۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن پاسٹ پیپرز اور آج اسسٹنٹ پروفیسر اردو بیسک سکیل 18 2015 کا پیپر ہم ڈسکس کریں گے۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے الوی پیڈیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریویوز کے لیے الوی پیڈیا فیس بک پیج کو لائک کریں اور مختلف کنٹینٹ تک آسان اور ایزی ایکسیس کے لیے ہماری ویب سائٹ alvipedia.com کو ضرور وزٹ کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن ریٹن ٹیسٹ فار ریکروٹمنٹ ٹو دی پوسٹ آف اسسٹنٹ پروفیسر اردو BS 18 میل فیمیل ان دی پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 2015 ٹائم الاؤڈ 2 hours اور میکسیمم مارکس 100۔ پہلا سوال ہے، اردو میں کندہ ناتراش کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ اس کا درست جواب ہے بے سلیقہ اور گنوار۔ دوسرا سوال ہے، قاطع الطریق کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے راہزن یا ڈاکو۔ قاب قوسین کا اردو میں کیا مفہوم ہے؟ درست جواب ہے نہایت قریب۔ اساطیر الاولین کی ترکیب کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے اگلے وقتوں کے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ رسم مشائیت سے کیا مراد ہے؟ درست جواب ہے رخصت کرنے کے لیے چند قدم ساتھ جانا۔ مستجاب الدعوات کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے جس کی دعا بارگاہ ایزدی میں قبول ہو۔ سبزہ بیگانہ کی ترکیب کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے خود رو سبزہ۔ ڈھاک کے وہی 3 پات عام فہم مثل ہے، اسے کن معنوں میں لیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے معاملہ جوں کا توں ہے۔ نمازی کا ٹکا ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ نمازی کا ٹکا وہ بات جس کا کہیں نہ کہیں بدلہ مل کر رہے، انعام کے پردے میں شرارت کی سزا، بدی کا بدلہ، فعل بد کی سزا یا پاداش عمل۔ تلمیح ہے ایک حقائق کی طرف کہ کسی لڑکے نے کسی نمازی کی ٹانگ کھینچ لی، اس نے اسے ایک ٹکا انعام دے دیا، اس نے حوصلہ پا کر یہی حرکت ایک اور کے ساتھ کی تو سزا پائی، وہیں سے نمازی کا ٹکا کی ترکیب نے جنم لیا۔ فعل مچانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے جھوٹ موٹ کا رونا۔ گنگا نہانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے کسی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ گنگا نہانا بھارت میں ایک مشہور دریا جو سلسلہ کوہ ہمالیہ کے گنگوتری نامی ایک پہاڑ سے نکل کر مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا خلیج بنگال میں گرتا ہے۔ ہندو اس دریا کو نہایت مقدس مانتے ہیں اور اس میں نہانا باعث ثواب اور مردوں کی راکھ یا ہڈیاں اس میں ڈالنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ اس کے معنی گنگا میں نہانا یعنی گناہ سے پاک ہونا، مشکل کام سر انجام دینا، پوتر ہو جانا، فرض سے سبکدوش ہونا یا قرضے سے سبکدوشی حاصل کرنا ہے۔ 9 13 22 بتانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے ٹرخا دینا۔ 9 13 22 بتانا کا مطلب ہوتا ہے حساب میں گڑبڑ کرنا یا ٹرخا دینا۔ تصویر بنا دینا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے حیرت میں ڈال دینا۔ قرآن ٹھنڈا ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ درست جواب ہے قرآن کا زمین پر گرنا۔ کاغذ کھولنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے عیب فاش کرنا۔ برگ نع ناصر کاظمی کی غزلوں کا اولین مجموعہ ہے، اس کے دیباچے کا عنوان کیا ہے؟ درست جواب ہے اعتبار نغمہ۔
علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ درست جواب ہے ارمغان حجاز۔ لا مکاں تا لا مکاں کس شاعر کے مجموعے کا نام ہے؟ درست جواب ہے تصدق حسین خالد۔ کمال کفش دوزی علم افلاطوں سے بہتر ہے، یہ مصرع جو زبان زد خلائق ہے کس کا ہے؟ درست جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ کفش جوتے کو کہتے ہیں، کفش دوزی جوتے بنانے کا فن ہے۔ کمال کفش دوزی علم افلاطوں سے بہتر ہے، جوتے بنانے کا ہنر افلاطون کے علم سے بہتر ہے۔ اردو کی مشکل ترین صنف شاعری جو بہت سے شاعروں کے بس کی بات نہیں، کون سی ہے؟ درست جواب ہے رباعی۔ کسی زمانے میں عود پنج کا بڑا چرچا تھا، اس کے مدیر کون تھے؟ درست جواب ہے منشی سجاد حسین۔ عود پنج لندن پنج کی طرز پر اردو کا ایک مزاحیہ ہفت روزہ تھا جسے منشی سجاد حسین نے 1877 میں لکھنؤ سے جاری کیا۔ یہ اخبار سیاست کو ظرافت کا جامہ پہنا کر پیش کرتا تھا۔ یہ اخبار ہندو مسلم اتحاد اور انڈین نیشنل کانگریس کا معید، مغربی تہذیب کا مخالف اور مشرقی اقدار کا علمبردار تھا۔ مزاحیہ کارٹون اور نظمیں کثرت سے شائع ہوتی تھیں۔ عود پنج 36 برس کی مسلسل اشاعت کے بعد منشی سجاد حسین کی زندگی ہی میں سن 1912 میں بند ہو گیا۔ یادداشتوں پر مبنی کتاب بند گلی میں شام کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے توصیف تبسم۔ علامہ اقبال کی نظم سکلیہ صنف نظم کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرثیہ ہے، قصیدہ، مثنوی یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ عربی زبان میں سسلی کو سکلیہ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سکلیہ کے نام سے نظم لکھی۔ توصیح شہر کس شاعر کی نظم کا عنوان ہے؟ درست جواب ہے مجید امجد۔ چراغوں کا دھواں کس ادیب کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے انتظار حسین۔ شاعر خمریات کس شاعر کو کہتے ہیں؟ درست جواب ہے ریاض خیر آبادی۔ ریاض خیر آبادی کا شعر ہے جس دن سے حرام ہو گئی ہے میں خلد مقام ہو گئی ہے، ہمیں پینے پلانے کا مزہ اب تک نہیں آیا کہ بزم میں کوئی پارسا اب تک نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ ریاض خیر آبادی نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، مے نوشی نہیں کی، لیکن ان کی شاعری کا محور و مرکز مے اور مے نوشی ہے، جس کی وجہ سے انہیں شاعر خمریات کہا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی اردو طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے امام گردانے جاتے ہیں۔ ان کے استاد گرامی کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے وحید الہ آبادی۔ وہ کون سے نقاد ہیں جو اردو تنقید میں ایک بت شکن کی حیثیت سے مشہور ہیں؟ درست جواب ہے کلیم الدین احمد۔ الزبیر اردو کا موقر سہ ماہی جریدہ ہے، اس کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ درست جواب ہے اردو اکیڈمی بہاولپور۔ مغرب کے تنقیدی اصول اردو تنقید کے حوالے سے اہم کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے سجاد باقر رضوی۔ معیار پاکستان کی کس یونیورسٹی کا تحقیقی مجلہ ہے؟ درست جواب ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی کیا ہے؟ درست جواب ہے شاعری کی نمایاں خوبی ہے۔ مولانا آزاد نے مولانا حالی اور کچھ دیگر شعراء کے تعاون سے انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے مناظموں کی ابتدا کب کی تھی؟ درست جواب ہے 1874۔ قلمی دشمنی مزاحیہ رنگ کے خاکوں کا مجموعہ ہے، مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے ڈاکٹر اشفاق احمد ورک۔
اب انہیں ڈھونڈ، خاکوں پر مبنی کتاب کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے ڈاکٹر علی محمد خان۔ مولانا محمد علی جوہر ہمدرد کے متوازی وہ کون سا انگریزی اخبار نکالتے تھے جس کی زباندانی کے انگریز بھی معترف تھے؟ درست جواب ہے کامریڈ۔ جو رہی سو بے خبری رہی، کس معروف شاعرہ کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے ادا جعفری۔ یہ ادا جعفری کا ہی خوبصورت شعر ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو سہی برسرِ الزام ہی آئے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی آپ بیتی کا کیا نام ہے؟ درست جواب ہے نشان جگر سوختہ۔ شہر درد اور میں ساز ڈھونڈتی رہی کس شاعرہ کے شعری مجموعے ہیں؟ درست جواب ہے ادا جعفری۔ ادا جعفری کا اصل نام کیا ہے؟ درست جواب ہے عزیز جہاں۔ راہ رواں کس کی خود نوشت ہے؟ درست جواب ہے بانو قدسیہ۔ قائد اعظم کے انتقال کے موقع پر لکھی جانے والی نظموں میں قندیل آرزو سے بہتر شاید ہی کوئی نظم لکھی گئی ہو۔ اس نظم کے شاعر کون تھے؟ درست جواب ہے سید عابد علی عابد۔ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادبی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے رومانویت۔ غزل کو نیم وحشی صنف شاعری کہیں یا نہ کہیں، لیکن اب یہ احساس عام ہو چلا ہے کہ غزل میں منفی خامیاں ہیں۔ یہ قول کس نقاد کا ہے؟ درست جواب ہے کلیم الدین احمد۔ غبار زیاں کس معروف شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے شہرت بخاری۔ نقش اول اور شاخ زریاب کس کے شعری مجموعے ہیں؟ درست جواب ہے ڈاکٹر تحسین فراقی۔ شمع اور شاعر علامہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے، یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ درست جواب ہے بانگ درا۔ انسان اور آدمی اور ستارہ یا بادبان کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے محمد حسن عسکری۔ اردو تنقید پر ایک نظر اور اردو شاعری پر ایک نظر کس کی تہلکہ خیز کتابیں ہیں؟ جوش ملیح آبادی، پروفیسر جیلانی کامران، عبد الرحمن بجنوری یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ دونوں کتابیں مشہور نقاد کلیم الدین احمد کی ہیں۔ تیشہ لفظ اور جوئے معنی کس کے شعری مجموعے ہیں؟ درست جواب ہے سجاد باقر رضوی۔ قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز ہے کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ درست جواب ہے آپ بیتی۔ مرزا غالب نے اردو کی کس کتاب کو الفاظ کا بھٹیار خانہ قرار دیا؟ درست جواب ہے رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانہ عجائب۔ ناول کئی چاند تھے سرے آسماں کے مصنف کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ اقبال جرم کس کتاب کے پیش لفظ کا عنوان ہے؟ درست جواب ہے شہاب نامہ۔ مرزا غالب بند روڈ پر اور لال قلعہ سے لالو کھیت تک کس کے ڈرامے ہیں؟ درست جواب ہے خواجہ معین الدین۔ شعر کے حروف کی حرکات و سکنات کے لحاظ سے بحر کے حروف کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا ادبی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے تختی۔ ناصر کاظمی کا وہ کون سا مجموعہ ہے جو ایک ہی غزل یعنی غزل در غزل پر مشتمل ہے؟ درست جواب ہے پہلی بارش۔ نکات الشعراء اردو کا اہم تذکرہ ہے، مصنف کا کیا نام ہے؟ عبد الغفور، مولوی کریم الدین، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کی کتاب کا نام ہے۔
صحیفہ ایک تحقیقی مجلہ ہے، اس کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ درست جواب ہے مجلس ترقی ادب لاہور۔ ماہ تمام کس شاعرہ کے شعری کلیات ہیں؟ درست جواب ہے پروین شاکر۔ اردو میں وحدہ لا شریک ہیومرسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے پطرس بخاری۔ لمحے، ریزے اور سر راہ ہے کتابوں کے ناموں سے کس ادیب کا نام ذہن میں آتا ہے؟ درست جواب ہے مسعود مفتی۔ تنقید اور عملی تنقید کے مصنف کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے احتشام حسین۔ حیدرآباد دکن سے گزشتہ نصف صدی سے جو طنزیہ و مزاحیہ جریدہ شائع ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ درست جواب ہے شگوفہ۔ جسٹس رستم کیانی کی معروف کتاب افکار پریشاں کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ درست جواب ہے تقریر۔ کاکولیات کس معروف فوجی مزاح نگار کی کاوش ہے؟ درست جواب ہے بریگیڈیئر صولت رضا۔ اعمال نامہ کس معروف شخصیت کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے سر رضا علی۔ سیرت کی عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب الرحیق المختوم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے صفی الرحمن مبارک پوری۔ 2014 کو کس ادیب کی صدی کی تقریبات کے لیے وقف کیا گیا؟ درست جواب ہے حالی اور شبلی دونوں کے لیے۔ نکات سخن فن شعر پر مستند کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے حسرت موہانی۔ گنج ہائے گراں مایا اور ہم نفسان رفتہ خاکوں کے مجموعے ہیں، مصنف کا نام کیا ہے؟ عبد المجید سالک، محمد طفیل، ڈاکٹر عبادت بریلوی یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ دونوں کتابیں رشید احمد صدیقی کی ہیں۔ خامہ بگوش کس مزاح نگار کا کلمی نام ہے؟ درست جواب ہے مشفق خواجہ۔ اردو ناولوں میں آگے سمندر ہے، بستی اور چاند گہن کے نام سے کس ناول نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ درست جواب ہے انتظار حسین۔ ارسطو سے ایلیٹ تک کس کی مرتب کردہ کتاب ہے؟ درست جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ انگلیاں فگار اپنی کس مزاحیہ شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ محمود سرحدی، نیاز سواتی، مجید لاہوری یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ انگلیاں فگار اپنی دراصل دلاور حسین فگار کی مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ عالمی ادب میں تنقید کے حوالے سے پہلی کتاب کون سی شمار ہوتی ہے؟ درست جواب ہے پوئٹکس، اور یہ ارسطو کی کتاب ہے۔ شیخ علی وجودی اور کاظم جنوبی کے کردار کس کے تخلیق کردہ ہیں؟ درست جواب ہے مولانا عبدالحلیم شرر۔ وہ اردو کا کون سا ناول نویس ہے جس کے کردار بالعموم اسم بامسمى ہیں؟ درست جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں شعبہ اردو کے میر منشی کون تھے؟ درست جواب ہے میر بہادر علی حسینی۔ یادگار حالی اردو کے پہلے سوانح نگار مولانا حالی کی سوانح حیات ہے، مصنف کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے صالحہ عابد حسین۔ تیر نیم کش کس مزاح نگار کا شعری مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے سید محمد جعفری۔ تریاق مسموم کے مصنف کا کیا نام ہے؟ درست جواب ہے مولانا حالی۔ چودھری محمد علی ردولوی کی کتاب گویا دبستاں کھل گیا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ درست جواب ہے مکتوب۔ معروف رسالے نمکدان کے بانی مدیر تھے، درست جواب ہے مجید لاہوری۔ اورنگزیب خاں کس معروف شاعر کا اصل نام ہے؟ درست جواب ہے کتیل شفائی۔ شیش محل خاکوں کا مجموعہ ہے، مصنف کا کیا نام ہے؟
درست جواب ہے شوکت تھانوی۔ بحوالہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ جان گلکرسٹ پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ درست جواب ہے سرجن ڈاکٹر۔ گرچہ تھا تیرا تن خاکی نظارو درد مند، تھی ستارے کی طرح روشن تیری تب بلند۔ اس شعر میں علامہ اقبال کس سے مخاطب ہیں؟ درست جواب ہے جسٹس شاہ دین ہمایوں۔ جسٹس شاہ دین میاں شاہ دین پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اور جسٹس چیف کورٹ لاہور تھے۔ نام شاہ دین اور تخلص ہمایوں تھا۔ یہ برٹش دور کے پہلے مسلمان چیف جسٹس تھے۔ علامہ اقبال کے آپ سے گہرے مراسم تھے۔ 10 نومبر 1899 کو جب لندن میں انجمن اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی تو آپ اس میں شامل ہو گئے۔ یہ پہلی مسلمان انجمن تھی جس کی بنیاد لندن میں رکھی گئی تھی۔ آپ اس انجمن کے نائب صدر منتخب کیے گئے۔ آپ کے فرزند میاں بشیر احمد نے بعد ازاں آپ کی یاد میں 1923 میں ہمایوں نامی جریدے کا اجراء کیا۔ اس میں علامہ اقبال کا کلام بھی شائع ہوتا تھا۔ علامہ اقبال نے آپ کی وفات پر ایک نظم لکھی جو بانگ درا میں ہمایوں کے عنوان سے موجود ہے۔ بلبل ہند مر گیا ہی ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ مولانا حالی نے بلبل ہند کسے کہا ہے؟ مومن خاں مومن کو، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ کو، شیخ ابراہیم ذوق کو، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ مولانا حالی نے بلبل ہند غالب کو کہا ہے: غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ یہ زبان زد خلائق شعر کس کا ہے؟ درست جواب ہے صفی لکھنوی۔ غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ اس شعر میں مجنوں کس ہستی کی طرف اشارہ ہے؟ درست جواب ہے نواب سراج الدولہ۔ غزالاں تم تو واقف ہو۔ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے شکست دی، جس میں میر جعفر کی غداری نے کلیدی اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس جنگ کے کچھ ہی دن بعد سراج الدولہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سراج کی شہادت کی خبر سن کر راجہ صاحب رام نرائن صوبیدار عظیم آباد نے ایک شعر کہا جو بہت مشہور ہوا اور راجہ صاحب کا نام زندہ رکھنے کو کافی ہے۔ وہ شعر یہ ہے: غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ درست جواب ہے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل شاعری کی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کی علت بیان کرنا ہے جو در حقیقت علت نہ ہو۔ زمین کے نیچے سے نکلنے والے پھول کی خوبصورتی کی وجہ قارون کے خزانے کو بتایا گیا ہے جو کہ در حقیقت نہ ہے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ یہ شعر کس کا ہے؟ درست جواب ہے کلیم احمد عاجز۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ اس شعر کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟ حمد، نعت، منقبت یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل یہ مناجات کا شعر ہے۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ غالب نے یہ کس کا مرثیہ کہا تھا؟ نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ، حکیم مومن خاں مومن، مرزا نصراللہ یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ دراصل زین العابدین خاں عارف کی جوانی میں وفات پر غالب نے یہ مرثیہ کہا تھا: پانی تھا آگ روز حساب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ درست جواب ہے مبالغہ۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک،
ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ درست جواب ہے تلمیح۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شعر کی، میر انیس کے اس مصرعے میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ درست جواب ہے استعارہ۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، یہ کس شاعر کی غزل کے مطلع کا مصرع اول ہے؟ درست جواب ہے ابن انشا۔ فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ علامہ اقبال نے یہ خراج تحسین کسے پیش کیا ہے؟ درست جواب ہے مرزا غالب۔